قرآن کریم کی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یبیتون لربہم، جو اپنی رات گزار دیتے ہیں لربہم، اپنے رب کے لیے۔ کیسے گزار دیتے ہیں؟ سجدا و قیاما، کبھی وہ سجدہ کرتے ہیں کبھی وہ قیام کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر یہ تخصیص نہیں ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو صرف ماہ رمضان میں جاگتے ہیں، بیدار رہتے ہیں۔ ہم اگر اپنے اسلاف کا اور اپنی بزرگوں کی زندگی کا تھوڑا سا مطالعہ کریں تو رشک بھی آتا ہے اور دل کے اندر بڑی تمنائیں جو ہیں اور بڑی حسرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی تعریف کی ہے کہ میرے بندے کچھ ایسے ہیں جب ساری دنیا سو جاتی ہے وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں۔ ویسے آج کی جو رات آنے والی ہے یہ 27ویں شب ہے ماہ رمضان کی۔ حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، مجھے 40 سال کا تجربہ ہے، 40 سال ہو گئے مجھے رات کو جاگتے جاگتے۔ ابو الحسن خرقانی بہت بڑے پے کے ولی گزرے ہیں، اتنے پے کے ولی تھے کہ ایک حاکم نے ان سے جبہ مانگا تھا کہ جو آپ کرتا پہن کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ مجھے دے دیں، اور میں اس کرتے کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی مجھے جنگ میں کامیاب فرما دے گا۔ یعنی بادشاہ وقت آ کر یہ منتیں کرتے تھے۔ اور آپ کا ایک خلیفہ تھا تو اس نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور آپ بڑے بیمار ہیں اور مجھے ساری زندگی ہو گئی آپ کے جوتے اٹھاتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے، تو آپ مہربانی فرمائیں مجھے اپنا کرتا تو دے جائیں، اگر آپ کا وصال ہو جائے تو آپ وصیت کر جائیں کہ یہ کرتا تمہارا ہے، کیونکہ آپ اس کے اندر عبادت کرتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے آپ یہ جو لباس پہن کے نماز پڑھتے ہیں نا، اور اس لباس کے ذریعے جب اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کرتے ہیں، میں نے کوئی ایسی دعا نہیں دیکھی آپ نے یہ کرتا پہنا اور دعا مانگی اور رب نے رد کر دیا ہو۔ آپ میرے جانے کے بعد اب مہربانی فرمائیں اپنے جانے کے بعد یہ کرتا مجھے دے جانا، میں آپ کا خلیفہ بھی ہوں، آپ کا نوکر ہوں، ساری زندگی آپ کی نوکری کی ہے۔ آپ نے بڑا کمال کا ایک جملہ ارشاد فرمایا، بڑا پسند بھی آتا ہے اور اس کے اندر بڑا سبق بھی۔ آپ نے فرمایا اس خلیفے کو، اپنے نوکر کو جس نے ساری زندگی کی خدمت کی، آپ نے فرمایا تم ابو الحسن کا چولا مانگتے ہو، کرتا مانگتے ہو، اگر میں اپنی چمڑی بھی ادھیڑ کے تمہیں دے دوں، چولا نہیں اپنا چمڑا بھی اتار کے تمہیں دے دوں، اور تیرا دل صاف نہ ہو تو تجھے کچھ نہیں ملنا۔ بات دل کی ہے، یہ اندر جو دل ہے یہ صاف ہونا چاہیے، پھر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول جو ہے وہ قلب پر اترتا ہے۔ آپ نے یہ سبق دیا ہے کہ کپڑوں سے نہیں ہوتا کچھ، بات دل کی ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں میں 40 سال جاگتا رہا اور شب قدر کا تجربہ کرتا رہا، اور میں قسم اٹھاتا ہوں ہر سال مجھے پتہ چل جاتا ہے شب قدر کب ہے، ہر سال پتہ چل جاتا ہے، یعنی کہ 40 سال کے اندر میں نے نشانیاں معلوم کر لی ہیں۔ اور آپ بتاتے تھے کہ ہفتے کو روزہ ہو تو پھر شب قدر کب ہوتی ہے، اتوار کو روزہ ہو تو شب قدر کب ہوتی ہے، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکہ والروح فیہا، شب قدر میں ملائکہ اترتے ہیں، والروح فیہا، اس میں جبریل بھی آتے ہیں۔ زمین پر جبریل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے افسر اور سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں، وہ بھی تشریف لاتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ ہم تو نالائق لوگ ہوتے ہیں، ہماری تو نمازیں پوری نہیں ہیں، دل صاف نہیں ہوتے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، قرب خداوندی ان کو حاصل ہوتا ہے، تو اس دفعہ کا جو ان کا تجربہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے تجربے کے مطابق جو ہے یہ جو 27ویں شب ہے یہ لیلۃ القدر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، دیکھو ماہ رمضان بہت کچھ سکھاتا ہے۔ ہم اگر غور کریں، اگر ہم کم کھانا کھائیں، جیسے اب ساری افطاری کرتے ہیں، تھوڑا سا 5 منٹ بھی رہتے ہوں،
انسان 2-4 لقمے کھا لے تو گزارا ہو جاتا ہے، گزارا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گزارا ہو جاتا ہے۔ اور افطاری کے ٹائم اب تو موسم ٹھیک تھا، اب پیاس نہیں لگتی، اور تھوڑا سا کھانا کھا لیں تو انسان کا گزارا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ ماہ رمضان کے اندر اپنا شیڈول تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اکثر جاگتے ہیں رات کو، اب 3 بجے جو جاگنا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے انسان تہجد بھی پڑھ لیتا ہے۔ وہی بندہ جو سال کے اندر 8 بجے اٹھتا تھا، 9 بجے رات کو صبح بیدار ہوتا تھا، اب رات کے 2 بجے اٹھ کے بیٹھا ہے مصلی پہ۔ تو رمضان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر انسان تھوڑا کھانا کھا لے تو زندگی اچھی گزر سکتی ہے، اور انسان اگر اپنی رات کی نیند تھوڑی سی قربان کر کے مصلی پہ سواری کر لے اور رب کی عبادت کر لے تو بڑے درجے پر پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف بستر پہ سوتے شوتے نہیں ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ ساری رات ہی گزار دیتے ہیں، کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں۔ میری رات تو ختم ہو جاتی ہے، ان کی رکعتیں نہیں ختم ہوتی۔